بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ طلحہ و زبیر جیسے لوگ حضرت علی علیہ السلام سے اپنے لیے بڑے بڑے عہدوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ صاف صاف آپ سے عہدوں کے متعلق بات کرتے تھے کہ فلاں عہدہ ہمیں دے دیں، بیت المال کا اتنا حصہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس بیکار خواہش کی بنا پر یہ اسلامی احکام کے خلاف باتیں حضرت علی علیہ السلام کی حکومت میں رائج کرانا چاہتے تھے، مگر حضرت علی علیہ السلام اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ خود غرض لوگوں کو ان کے ذاتی مفاد کی وجہ سے عوام کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں اور انہیں ان پر مسلط کر دیں۔ امام علی علیہ السلام ایک خدا پرست انسان تھے، نہ کہ ایک خود خواہ اور خود غرض حاکم جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے خدائی احکام کو پس پشت ڈال دیتے۔ جنگ صفین میں بھی امیر شام حضرت علی علیہ السلام سے قانونی طور پر حکومت شام کے تمام اختیارات لینا چاہتا تھا، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ امیر شام ان اختیارات کے ذریعے اپنے خاندان اور اپنے تعریف کرنے والوں کی شکم پرستوں کو عوام کی جان و مال پر مسلط کرنا چاہتا تھا، اور اس طرح اس کی حکومت یقیناً اسلامی اقدار کے خلاف اونچ نیچ اور طبقاتی تفریق کی بنیادوں پر استوار ہوتی۔ لیکن کیا حضرت علی علیہ السلام ایسا کرنے کا موقع دیتے؟ کیا اس جیسے بے دین شخص کو اسلامی حکومت کی باغ دوڑ پکڑا دیتے؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی دوران مغیرہ بن شعبہ جیسے لوگوں نے بھی النصیحۃ الامراء المسلمین، مسلمانوں کے حاکموں کے لیے نصیحت کی نقاب اوڑھ کر حضرت علی علیہ السلام سے اس قسم کے مطالبے کیے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس کا سخت جواب دیتے ہوئے فرمایا: وَلَمْ يَكُنَّ اللَّهَ يَرَانِي اتَّخَذَتِ الْمُضِلِّينَ عُضُدًا۔ خدا مجھے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ اسی طرح کے مطالبے اور اس کے نتیجے میں حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے بعض حضرت علی علیہ السلام کے مخلص اصحاب جیسے عمار یاسر، ابو الہیثم تیہان وغیرہ نے آپ کو مشورہ بھی دیا کہ وقتی طور پر آپ ان لوگوں سے محبت اور رغبت کا اظہار کریں اور ان قوم کے لٹیروں کو امتیازی مقامات دے دیں تاکہ آپ کی حکومت کے خلاف قیام نہ کریں، اور بعض حکام اور گورنروں میں اہلیت نہ پاتے ہوئے بھی انہیں ان کے مقام پر باقی رکھیں۔ بہرحال قوم کے بڑے ہیں، لہٰذا آپ ان کا خیال کریں۔ امام علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا: اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ واللہ لا اتور بہ ما ثمر ثمیر ما ام نجم فی السماء نجما۔ کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں محکوم لوگوں پر ظلم و جور کے ذریعے غلبہ حاصل کروں؟ خدا کی قسم، جب تک دنیا موجود ہے اور جب تک آسمان میں کوئی ستارہ دوسرے ستاروں کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کا بے انصافی اور طبقاتی تفریق کرنے والوں سے سختی سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے اس تحریک کے حامی آپ کے مخالف ہو گئے، اور جنگ جمل اور صفین میں دو محاذوں پر وہ سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی جنگ صفین میں ہی جنگ نہروان کی داغ بیل پڑ گئی تھی۔ اس جنگ میں روباہ صفت کی طرف سے نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا، اور اس کے ساتھ دھوکہ بازی کے ذریعے سے صلح کی خواہش نے حضرت علی علیہ السلام کے فوجیوں کو سست کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دو حاکموں کی جنگ ہے، اور جو کل تک حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے جذبات میں آ کر آپ کو کافر کہنے لگے۔ نتیجے میں جنگ نہروان عمل میں آئی۔ اس میں شرکت کرنے والے حضرت علی علیہ السلام کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے صفین میں آپ کی طرف سے تلوار چلائی تھی۔ اس جنگ میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھاگ نکلنے والوں نے مل کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور اس طرح ابن ملجم اشقی الاولین و آخرین کے ذریعے
آپ کو شہید کر دیا گیا، جیسا کہ آپ کے لیے لوگوں نے کہا قتل علی لشدت العدل، علی اپنے عدل و انصاف میں شدت کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ اسی وجہ سے جب آپ کے سر مبارک پر ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فوزتو ورب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی علیہ السلام کی کامیابی اس وجہ سے نہیں تھی کہ آپ نے ذاتی اہداف کو اہمیت نہیں دی، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک عدالت قائم کرنے اور طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ حضرت علی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ذاتی اور شخصی مفاد کو اسلام کے سیاسی اور معاشرتی مفاد پر قربان کر دے، تاکہ آئندہ آنے والے مسلمان ظالموں اور ستمگروں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر ظالم اسرائیل سے مذاکرے کے لیے تیار نہ ہوں اور سامراجی طاقتوں سے دوستی کے لیے کبھی ہاتھ نہ بڑھائیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو ایک اجنبی اسلام سمجھ کر امیر شام اور یزید کے اسلام کو نہ اپنا لیں۔ استاد اور شاگرد کے درمیان ائمہ کی سخاوت کے بارے میں مناظرہ۔ شاگرد: بہت سی اسلامی روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فلاں امام نے فلاں شاعر یا محتاج کو پیسہ دیا۔ اس طرح کی مختلف روایات ائمہ علیہم السلام کے عطیوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ کیا یہ روایتیں صحیح ہیں؟ استاد: ممکن ہے بعض روایتوں کی سند صحیح نہ ہو، لیکن اس طرح کی اتنی زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور قطعی طور پر ان سب میں کچھ روایتیں تو ہر لحاظ سے صحیح ہیں۔ نمونے کے طور پر مندرجہ ذیل 4 روایتوں پر توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، عبد الرحمن سلمہ نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کو سورہ حمد پڑھایا تو آپ نے اسے 1000 دینار دیا اور اس زمانے کے 1000 حلے جو اس وقت کا بہترین لباس ہوا کرتا تھا انعام کے طور پر دیے اور اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ نمبر 2، ایک بھٹکا ہوا مسافر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا میرے پاس زادِ راہ ختم ہو گیا ہے، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اپنے وطن واپس جا سکوں۔ میں وطن پہنچ کر اتنی ہی مقدار میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا۔ امام علی رضا علیہ السلام اٹھ کر اپنے گھر کے اندر گئے اور 200 درہم کی تھیلی لا کر اسے دی اور فرمایا یہ پیسہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، لہٰذا یہ لازم نہیں کہ تم میری طرف سے اتنی مقدار میں صدقہ دو۔ نمبر 3، امام سجاد علیہ السلام نے فرزوق کے لیے قید میں 12,000 درہم یہ کہہ کر بھیجے کہ تمہیں ہمارے حق کی قسم ہے تم اسے قبول کر لو، اور فرزوق نے قبول کر لیا۔ نمبر 4، دبل نے اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر ایک مرثیہ پڑھا تو امام رضا علیہ السلام نے انہیں ایک تھیلی بھیجی جس میں 100 دینار تھے۔ دبل نے ان تمام سکوں کو جن پر امام کا نام لکھا تھا عراقی شیعوں میں بانٹ دیا اور ایک ایک سکے کے بدلے 100 دینار لے کر اپنی زندگی آسودہ کر لی۔ اس سلسلے میں اس طرح کی اور بھی بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ شاگرد: اگر یہ تمام روایتیں صحیح ہیں تو حضرت علی علیہ السلام بیت المال کو خرچ کرنے میں اتنی سختی کیوں کرتے تھے اور لوگوں میں برابر سے تقسیم کرتے تھے؟ جیسے ان کے بھائی عقیل نے جب اپنی ضرورت کے تحت اپنا حصہ بڑھانے کے لیے کہا تو حضرت علی علیہ السلام نے لوہے کی ایک سلاخ گرم کر کے عقیل کے ہاتھ پر رکھ دی، جس کے بعد جناب عقیل نے ایک بلند چیخ ماری تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں تمہارے سوگ میں بیٹھیں، تم ایک انسان کی جلائی ہوئی آگ سے چیختے ہو لیکن مجھے اس آگ کی طرف بھیج رہے ہو جسے خدا نے اپنے غیظ و غضب سے جلا رکھا ہے۔ تم ایک چھوٹی سی اذیت سے ڈرتے ہو تو کیا میں ہمیشہ بھڑکنے والی آگ سے نہ ڈروں؟ استاد: یہی تمہاری غلطی ہے کہ تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمام ائمہ علیہم السلام کی درآمد صرف بیت المال ہی تھی۔
اسی وجہ سے ان کے عطیہ و بخشش اور علی علیہ السلام کے بیت المال میں سختی کو ایک طرح کا تضاد سمجھ رہے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آئمہ علیہم السلام کی درآمد کے مختلف ذرائع تھے اور حضرت علی علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں شیعوں کو بڑی سخت زندگی گزارتے دیکھا تو 25 سال کے دور میں آپ نے بہت سی زمینوں کو قابل کاشت بنایا اور پھر اسے اپنے شیعوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔